أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما کیا جب پہنچی اصابتکم مصیبت تم کو قد اصبتم مثلیہا تحقیق تم پہنچا چکے ہو اس سے دگنے قلتم تم نے کہا انا ھذا یہ کہاں سے آئی قل کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عام طور پہ انسان کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، دکھ کیوں آتے ہیں؟ ہماری فصل بالکل تیار کھڑی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی عذاب آتا ہے اور فصل برباد ہو جاتی ہے۔ ہماری گاڑی چلتی چلتی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمارے نوجوان بیٹے بھائی ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں انسان کے جسم کے اندر، انسان بیمار ہو جاتا ہے، یہ تکالیفیں کیوں آتی ہیں؟ عام طور پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی سوال صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل کے اندر میدان احد کے اندر پیدا ہوا کہ ہم حق پہ، ہم اللہ کی پجاری، اور ہمارے مقابلے کے اندر باطل پرست قبروں کے پجاری، لیکن احد کے اندر ہمیں جو تکالیفیں آئی ہیں یہ کیوں آئی ہیں؟ حق پہ ہے اور پھر بھی تکالیفیں آئی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی توحید کو اپنایا ہے، اور پھر بھی ہم پہ یہ تکالیفیں آئی، آخر کیوں آئی؟ آج انسان کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی سوال صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل کے اندر احد کے میدان کے اندر پیدا ہوا۔ تو قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے نا، جو بھی تکالیف آتی ہے، یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میں اللہ ظلم نہیں کرتا، میں اللہ ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہوں۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، میں اللہ نے ظلم کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، میں اللہ ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہوں۔ باقی جو تمہارے اوپر تکالیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ نوجوان بیٹوں کا چلے جانا، بھائیوں کا چلے جانا، اس کے اندر ہی تمہارا کردار ہے۔ کھیتی تیار شدہ، فصل تیار شدہ، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، برباد ہو جاتی ہے، یہ بھی تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ دکھ آتے ہیں، تکالیفیں آتی ہیں، عجیب عجیب بیماریاں پیدا لگ جاتی ہیں، یہ بھی تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ورنہ میں اللہ کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے ہر گناہ کے پر میں نہیں پکڑتا، بہت سارے گناہ میں اللہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہوں۔ تمہارے ہر گناہ کے اوپر مصیبت نہیں آتی تم پہ، بہت سارے گناہ، بہت سارے کرتوت، بہت ساری اصلاح کاریاں میں اللہ اس سے درگزر کر دیتا ہوں۔ اگر میں اللہ تمہارے ہر گناہ پہ پکڑنے لگوں نا، ہر قصور پہ پکڑنے لگوں، تو دنیا کا ایک قدم بھی تم نہ چل سکو، دنیا کے اندر ایک تم سانس بھی نہ لے سکو۔ بہت سارے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہوں، لیکن جو بچی کھچی تکالیفیں آتی ہیں اس کے اندر میں اللہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایک کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے مکافات عمل، تو یہ پاکستان کے انسان ہے، اس کا نام ہے فاروق۔ اس نے یہ معاشرے کے اندر نا سیر و تفریح کی ہے، علاقے کے اندر مختلف علاقوں کے اندر چکر لگائے ہیں اس نے، اور یہ جو دنیا کے اوپر حالات پیش آ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی کی فصلیں تباہ ہو رہی ہے، کوئی انسان کے اوپر جو ہے عجیب حادثات آ رہے ہیں، اس کی اس نے تحقیق کی ہے کہ یہ کیسے واقع ہوا ہے، اور اس نے پھر ایک کتاب جمع کی ہے، اور کتاب جمع کرنے کے بعد اس نے اس کا نام رکھا ہے مکافات عمل۔ وہ سیالکوٹ کا ایک واقعہ نقل کرتا ہے مکافات عمل والا، کہتے ہیں کہ جولی صاحب تھے، وہ گئے اپنے ڈیرے کے اوپر، اور اس نے دیکھا کہ جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں نا
یہ جو گنے کی فصل کے اوپر کمار سے ہم اتارتے ہیں اوپر چھلکا، یہ کافی سارا جمع تھا. اس نے کہا کہ اس کو اس کے اندر رکھو اور اس کو آگ لگا دو. چودھری نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس غریب کو اس گنے کے جو اوپر سے چھلکا اترتا اس کے اندر ڈال کے آگ لگا دی. یہ تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت اتنا میڈیا بھی نہیں تھا. اب یہ خبر چودھری صاحب کے ڈر کی وجہ سے کسی نے نشر نہیں کی اور اس نے غریب آدمی کو جلا دیا. اتفاق ایسا ہوا ٹھیک 1 سال بعد اسی جگہ کے اوپر چودھری کی عادت تھی کہ وہ بہت سارے پیسے اپنے گاڑی کے اندر رکھتا تھا. بینک کے اندر وہ جمع نہیں کراتا تھا کہ اگر میں بینک کے اندر جمع کراؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے پیسے جو ہے وہ ضائع ہو جائے. بہت سارے پیسے اس کے پاس ہیں. چودھری صاحب بیمار ہو گئے, اپنی گاڑی کے اوپر گئے اور گاڑی چلتے 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 وہیں پہ اس نے کھڑی کی ہے جہاں اس نے غریب کو جلایا تھا. اور اپنے ڈرائیور کو کہتا ہے کہ میں گاڑی کے اندر بیٹھتا ہوں, تم جاؤ وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کام سولو کیا ہو, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اب ڈرائیور ادھر بھی چلا گیا ہے. چودھری اسی مقام پہ بیٹھا ہے, گاڑی کے اندر بیٹھا ہے, بہت ساری دولت اس کے پاس ہے جہاں اس نے 1 سال پہلے غریب کو جلایا تھا. چودھری صاحب کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا ہے کہ میں سگریٹ پی لوں. اس نے سگریٹ کے لیے ماچس چلائی ہے. ماچس چلانے کے بعد سگریٹ لگائی اور وہ جو دل کا تھا ماچس والا اس نے باہر پھینک دیا. وہیں سے آگ لگی ہے 1 سال بعد. وہیں جہاں اس نے غریب کو جلایا تھا وہیں سب آگ لگی اور چودھری صاحب اپنی دولت سمیت اپنی گاڑی سمیت وہیں جل کے راکھ ہو چکے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر واقعات ہو رہے ہیں نا, قرآن نے بھی یہ کہا ہے یہ جو ہے ہمارے مقافات عمل ہے, اس کے اندر ہمارا کردار ہے. تو صحابہ کے دل کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کے اندر ہم حق پہ ہیں. ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, پھر ہمارے اوپر یہ تکالیفیں کیوں آئیں؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا. فرمایا اولما صابتکم مصیبتم, جب تمہیں پہنچی مصیبت وہ وقت میں یاد کرو نا میرے نبی کی یارو جب تمہیں مصیبت پہنچی. حالانکہ قد اصبتم مثلیہ, تم مصیبتیں پہنچا چکے ہو, تکلیف پہنچا چکے ہو مثلیہ اس سے دوسری بدر کے اندر. اگر تمہارے آج 70 شہید ہوئے ہیں نا تو بدر کے اندر تم نے 70 شہید بھی کیے تھے اور 70 تم نے ساتھ ان کے گرفتار بھی کیے تھے. اس سے تم پہلے شہر کو تکلیف پہنچا چکے ہو. باقی رہا مسئلہ تمہارا یہ قل تمنا ھذا, تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آئی, یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں آ گئی؟ ہم اہل ایمان, ہم نبی کے ماننے والے, ہم نبی کی تابعداری کرنے والے, ہمارے اوپر یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل تمنا ھذا, تم نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل ہوئے اعلان کیجیے میرے محبوب پیغمبر, ہوا میرے انتہاں کو دیکھو یہ میں اللہ کا ظلم نہیں ہے, میں اللہ کی جاتی نہیں ہے. یہ احد کے میدان کے اندر جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی کمائی ہے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ طرح نہیں چھوڑنا. تم نے میرے محمد کے حکم کی نافرمانی کی اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ تمہیں تکلیف ہو. اب اندازہ لگا ایک اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے کہ یہ درا نہیں چھوڑنا, اور اللہ کی طرف سے کتنی پکڑ آئی کہ اللہ نے فتح کو شمس کے اندر تبدیل کر دیا. آج کل ہم صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہیں, ہماری تجارت شریعت کے خلاف, ہماری شادیاں شریعت کے خلاف, ہمارے مرنے پڑنے شریعت کے خلاف, ہماری تجارت شریعت کے خلاف, ہمارے کاروبار شریعت کے خلاف. ہم پھر بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پہ آئے گی. اس لیے اللہ نے جواب دیا قل اعلان کیجیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے سوال کو بھی قرآن کا حصہ بنایا اور میرے محمد کے جواب کو بھی قرآن کا حصہ بنایا. اللہ کو پتا تھا کہ آنے والی قوم نے پوچھنا ہے کہ ہم کے لیے مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں, یہ مہنگائی کی مصیبت, یہ آٹے اور چینی کی قلت, یہ ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اعلان کرو میرے محبوب پیغمبر, میں اللہ تمہارے جواب کو بھی قرآن بناؤں گا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ کر دوں گا.
قل کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے جانوں کی طرف سے، تمہارے نفسوں کی طرف سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر بدر میں تمہیں فتح دے سکتا ہوں نا تو احد کے اندر بھی میں اللہ تمہیں فتح دے سکتا تھا، لیکن یہ جو فتح شکست میں تبدیل ہوئی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور سنیے وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جب تمہیں پہنچی مصیبت یوم التقى الجمعان، جب ملی دو جماعتیں آپس کے اندر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، میں اللہ دیکھنا چاہتا تھا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ کہ تم میں مخلص ایماندار کون ہیں، اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہتا تھا جو اوپر سے ایمان لے آئے منافق کون ہیں۔ میں اللہ کی پہچان بھی کرنا چاہتا تھا میرے محمد کے مخلص ساتھی کون ہیں، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ کے اندر ساتھ دینے والے کون ہیں۔ عام طور پہ سجن اور دشمن کی پہچان دکھوں کے اندر ہوا کرتی ہے، مشکل ٹائم کے اندر ہوا کرتی ہے کہ ساتھ دینے والا کون ہوتا ہے اور ساتھ چھوڑنے والا کون ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان کو تعالوا آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے کے اندر، اب ادفعوا یہ جوابت کرو لڑو، تو کہنے لگے قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑائی کو جانتے ہوتے تو ہم آپ کی ضرور تابعداری کرتے۔ ہم للکفر، وہ لوگ اس کفر کے زیادہ قریب تھے، اقرب منہم للایمان، ایمان سے زیادہ وہ کفر کے قریب تھے، یقولون بافواہہم، اور جو اپنی زبانوں سے باتیں کر رہے تھے، لیسا ما لیسا فی قلوبہم، وہ ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی، واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے وہ جو دلوں کے اندر چھپا رہے تھے۔ میں نے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی یہ تمہیں تکلیف پہنچائی تھی کہ میرے محمد کا ساتھ دینے والا کون ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے والا کون ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلا، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہے۔ یہ جو تکالیفیں، یہ پریشانی آتی ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔